وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ صورت بھی توحید کے لفظ سبح للہ سے شروع کی گئی تھی، یہ صورت بھی یسبح للہ اللہ کی توحید اور تسبیح سے شروع کی گئی ہے۔ سبح یسبح اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ سورہ حدید بھی سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ حشر بھی سبح للہ سے، سورہ صف بھی سبح للہ سے، اور یہ سورۃ الجمعہ ہے، مدنیہ، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بھی سب سے پہلے توحید کو ارشاد فرمایا۔ توحید کو وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر توحید میں خدا نخواستہ کہیں کوئی خلل آ جائے تو نہ کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ انسان اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، بسا اوقات اسے بھول جاتا ہے، اسے مسئلہ یاد نہیں رہتا، تو اللہ رب العزت نے بار بار توحید کو ارشاد فرمایا کہ تیرے ذہن میں رہے، اصل توحید ہے، تمہارے عقیدے کی بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید کو بیچ میں سے نکال دیا جائے پھر مکہ کے کافروں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یسبح للہ، جب انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر عاجزی سے پاک ہے، اور کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمایا چرند پرند، شجر و حجر، یہ بر و بحر، یہ زمین و آسمان، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ فرمایا کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ہر پرندہ جب بول رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ فرمایا الملک، وہ بادشاہ ہے۔ وہ کیسا بادشاہ ہے؟ اس کی بادشاہت ذاتی ہے، وہ دوسروں کو بادشاہی عطا کرتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں اپنے قابلیت سے، اپنے علم سے، اپنی حکمت سے میں بادشاہ بنا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بادشاہ بناتے ہیں۔ عارضی بادشاہت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی سلطنت ہے؟ کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پھر رب تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اس ذات کی بادشاہت ہے جو ہر شے پر زبردست ہے، ہر شے اس کے قابو اور قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا وہ بادشاہ ہے القدوس، وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ذات ہے، وہ اتخاذ ولد سے پاک ہے، بیٹا بیٹی بنانے سے پاک ہے، وہ عاجزی سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ کسی کی شرکت سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو اکیلے اس ذات نے بنایا، زمین کو بچھایا، اتنی بڑی کائنات کو سجا دیا، اس لیے کہ وہ پاک ہے، وہ شرکت سے پاک ہے۔ العزیز، بڑا زبردست ہے، ہر شے پر غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، جو چاہے جیسے کرے جب چاہے اس کی مرضی ہے، وہ حکمت والا ہے، اور کوئی اس کی حکمت کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ اپنی حکمت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں۔ انسان کو سمجھ نہ بھی آئے، بظاہر اسے یہ لگ رہا ہو کہ میرا نقصان ہوا، لیکن اللہ کی حکمت کے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ رب کی حکمت تھی
کہ رب نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، یہ رب کی حکمت تھی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دے کر واپس لے لیے، یہ رب کی حکمت تھی۔ کسی کو چاہے تو امیر بنا دے، مالدار بنا دے، کسی کو ایک ایک نوالے کا محتاج کر دے، یہ رب کی حکمت ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ بادشاہ، وہ پاک، وہ زمین و آسمان کا مالک، وہ زبردست، وہ غالب، وہ حکیم، وہ ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیج رہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے غلط کیا ہوگا؟ نا، هو الذی بعث فی الامیین، وہ ذات جس نے مبعوث فرمایا، بھیجا، فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں، مصر ہو، شام ہو، عرب کے جزائر ہوں، ہر جگہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا۔ یہ عرب ہی وہ خطہ تھا جہاں پر کوئی مدرسہ، کوئی سکول، کوئی مکتب نہیں تھا، لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے، اور ان کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنی ساری چیزیں، حساب و کتاب، گھوڑوں تک کے نسب زبانی یاد رکھتے تھے، اپنے نسب زبانی یاد رکھتے تھے، ان پڑھ لوگ تھے۔ ولا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ مشرقی تھے نہ غربی تھے، یہ بالکل وسط میں جگہ تھی، زمین کا عین درمیان تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امیین میں رسول بھیجا۔ امی ان پڑھ کو بھی کہا جاتا ہے، نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا آپ موٹر سائیکل کی دکان پہ جائیں، آپ انہیں کہیں کہ مجھے چین دے دو، وہ موٹر سائیکل کی چین دے گا۔ آپ گھڑی کی دکان پہ جائیں، انہیں کہیں چین دو، وہ گھڑی والی چین دے گا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ چین ہی نہیں ہے، وہ گولی دے گا۔ تو لفظ چین آپ نے بولا ہے، جگہ بدلنے سے معنی بدل رہا ہے۔ امی کی نسبت اگر عام لوگوں کی طرف ہوگی اس کا معنی ان پڑھ ہوگا، اور امی کی نسبت نبی الامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف امی کی اگر نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا وہ ذات جس کا اس کائنات میں کوئی استاد نہیں ہے، اللہ استاد ہیں۔ یہی وجہ تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم استاد کو کہا جاتا ہے، متعلم شاگرد کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی امی جس نے دنیا میں کسی سے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن سارے کتب خانے ان کے مرہون منت ہیں، سارے کتب خانے انہی کے فیض سے چلتے ہیں، انہی کے علوم ہیں۔ تو فرمایا بعث فی الامیین منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم، وہ رسول بھی کسی سے پڑھنے نہیں گیا، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرنا، دل کو دھو ڈالنا۔ تزکیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کپڑا خراب ہو جائے، اس نجاست کو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل اگر آلودہ ہو جائے، گناہوں سے خراب ہو جائے، آلودگی لگ جائے، شرک یا بدعات یا فسق و فجور کی کوئی ایسی گندی آب و ہوا لگ جائے تو اسے کیسے دھویا جائے گا؟ آلودہ دل کو دھونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ سے اسے غسل دینا ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب کی، قرآن پاک کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حکمت کسے کہا جاتا ہے؟ حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحکمت مخافت اللہ، حکمت وہ ہے جس سے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اپنے رب کو پہچان جاؤ، یہ حکمت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، ایک تو وہ تزکیہ نفس، دلوں کو پاک کرتے ہیں، دلوں کو کینے سے، جھوٹ سے، بغض سے، جتنی بھی روحانی بیماریاں ان سے پاک فرماتے ہیں۔ فرمایا یعلمہم الکتاب، دوسرا یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک سکھاتے ہیں، والحکمہ، حکمت سکھاتے ہیں، اللہ کی پہچان بتاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو لوگ صحابہ سے ملے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرف بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، عرب کی طرف بھی، عجم کی طرف بھی۔ اللہ رب العزت نے عرب کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے دین کو تھام لیا، پھر دین کی آبیاری کا حق عجمیوں نے ادا کر دیا۔
آپ अहादीस के काम में देखें, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अजमी, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अजमी, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अजमी, मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी अजमी, इमाम नसाई अजमी, जितने भी ये मुहद्दिसीन हैं, जमात है मुहद्दिसीन की, जितने भी हैं ये सारे अजम से हैं, और इन्होंने इस्लाम की वो आबियारी की, उम्मत पर वो एहसान किया, क़यामत तक ज़माना इनका एहसान मंद रहेगा। तो फरमाया व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और बाद में आने वाले जो इन सहाबा से मिले नहीं हैं वो की तरफ भी मबऊस हुए, व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह अजीज़ हैं, ज़बरदस्त हैं, गालिब हैं, हिकमत वाले हैं। नबी रहमत भी इस उम्मत को अता फरमाया जो इनका तज़किया भी करता है और इनको तालीम किताब भी देता है, हिकमत भी सिखाता है, और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाह जिस पर चाहे अपना फ़ज़ल फरमा दे। ये अल्लाह का फ़ज़ल हुआ इस उम्मत पर कि इतनी बड़ी इनामात इस उम्मत को मिल गए। कुरान भी मिला, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मिला, आपकी ज़ात भी मिली, आपका तज़किया भी मिला, तालीम किताब भी मिली, हिकमत भी मिली। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाले हैं, जिस पर चाहते हैं अपना फ़ज़ल कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।